السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وارض اللہم عن خلفاء الاربعۃ الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر صحابۃ اجمعین وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، طلباء و طالبات، آج کے درس میں ماشاءاللہ ایک بڑی اہم آیت ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وقت اگر ساتھ دے تو مکمل کریں گے، اگر نہ ہو تو انشاءاللہ پھر اگلے حلقے میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ان آیتوں کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہوں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ماشاءاللہ یہ آج کی جو آیت ہے بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا بول سکتے تھے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کئی جگہ ایسے ہوا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے تو اس میں مرد بھی عورتیں آ جاتی ہیں، مگر نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت اتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو الگ حکم دیا، مومن عورتوں کو الگ حکم دیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں، معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے، معاشرے کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے، معاشرے کو زنا جیسے اخلاقی نجاست سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سورت میں کئی باتیں بتائیں۔ انہی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ مومن مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، سامعین اور سامعات، آپ جانتے ہیں یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم کسی نابینا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں جہاں کئی نعمتوں کو ذکر کیا تو وہیں کہا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے کان دیے، نگاہیں دی، دل دیے تاکہ تم ان تمام نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ آنکھ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں کہا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، دو ہونٹ نہیں دیے، بیچ میں زبان دی؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کو نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ اور کئی جگہ فرماتا ہے، کہا کہ سورہ دہر کے شروع میں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا تو ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ جس سے ہی بچہ باہر آتا ہم کیا سمجھتے، انہیں ڈاکٹر کو بھی، نرس کو دنیا کو دیکھ کر روتا سمجھتے، شیطان اسے انگلی کرتا ہے، پہلے آتے ہی دیکھ شیطان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔
کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور کہیں کہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو بندہ سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ایک جگہ اعراف میں ہے، بندہ جب ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ جانور کیا جانوروں سے گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں۔ آگے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے وہ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ان کے بارے میں تیسرا حکم بتایا گیا کہ وہ غافل ہیں۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آنکھ کے ذریعے ہمیں حلال چیزیں دیکھنا چاہیے، جیسا کہ میمونہ کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، میمونہ کے بھانجے، میمونہ رضی اللہ عنہ ان کو خالہ لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں شاید ان کی عمر بہت کم تھی، وہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 13 سال کے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، اللہ کی نبی کی رات کیسے گزرتی، میں اپنے خالہ کے گھر جا کے دیکھتا ہوں۔ میں گئے، سو گئے، رات میں اٹھے، اللہ کے رسول مسواک کیا، بولتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 10 آخری آیتیں پڑھیں۔ باب ہے یہ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کتاب الجامع الکامل، اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی یہ 10 آیتیں پڑھنا۔ 10 آیتوں میں کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند نشانیاں ہیں۔ کیسے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا، لیٹ کر اللہ کے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور کائنات دیکھ کر بولتے ہیں اے اللہ تو اس کو بغیر مقصد یہ پیدا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آنکھ جو آئی ہے اس کے ذریعے کیا کرنا؟ قرآن دیکھنا، کائنات کے مناظر دیکھنا، اس کے لیے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ حرام چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ علماء بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا جب ذکر کیا تو اس سے پہلے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، اور وہاں من لایا۔ کیوں لایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اپنی پوری نگاہیں ہمیشہ نیچے نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ہمیشہ ایسا نیچے رکھ لیں تو جا کے مارلتے کسی بھی، حلال چیزیں دیکھنا پڑتا نا۔ تو یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ حلال چیزیں دیکھ سکتے، حرام چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، غض بصر کا حکم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ماشاءاللہ کئی جگہ اس کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، آپ نے اپنی 23 سالہ پوری زندگی کا خلاصہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے پیش فرمایا۔ اس میں آپ نے کیا کہا؟ لوگوں دیکھو، طلبہ و طالبات غور سے سنو، نبی کی وصیت ہے، نصیحت ہے، کہا جو 6 باتوں کی مجھے گارنٹی دیتا میں ان کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس میں ہے غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، واحفظوا فروجکم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آپ یہاں دیکھیں قرآن میں، اگر آپ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں نا، قرآن سامنے رکھ کے بیٹھنا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس نے اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھا، حرام چیزوں سے بچایا، غلط چیزیں نہیں دیکھا، تو اس کی شرمگاہ محفوظ ہے۔ جس نے اپنے نگاہوں کا آزادانہ استعمال کیا، حرام چیزیں بھی دیکھیں، غلط چیزیں سے دیکھ رہے ہیں، تو کہا اس کی شرمگاہ جو ہے محفوظ نہیں رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بتاتے ہیں، کیا فرمایا وہاں کہ والحافظین فروجہم والحافظات، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں۔ تو اگر ہم شرمگاہوں کی حفاظت چاہتے تو نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پورے اعضاء زنا کرتے ہیں۔ ایک زنا کا مطلب یہ ہے کہ مرد اجنبی عورت کے شرمگاہ میں اپنے جو ہے شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ ڈالے، اس کو بولتے ہیں زنا۔ مگر یہ جو آنکھ کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ پیر کا زنا، وہ بھی زنا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، کہا انسان کے پورے اعضاء میں سب سے پہلے زنا آنکھ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا غلط چیزیں دیکھنا ہے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں
شاید اللہ رحم فرمائے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو غلط چیزیں نہ دیکھتا ہو۔ اللہ اکبر، سوشل میڈیا نے تو آنکھ کے گناہ کو اتنا آسان کر کے بنا دیا ہے کہ ان نگاہوں کی حفاظت کے غلط استعمال کے بارے میں ہمارے دلوں سے کراہت بھی جاتی رہی ہے۔ اللہ اکبر، گھروں کا ماحول تو ایسا ہے، سب لوگ دیکھتے بیٹھتے ہیں، وہ مرد ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، یہ گانے اور یہ سیریل، یہ شارٹس، اتنا نگاہوں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں نگاہوں کے غلط استعمال سے آپ بولیں گے مطلب انسان کے عقیدہ بگڑتا اور ساری چیزیں بگڑتی۔ سب سے بڑھ کے آج انسان کے آنکھوں کے غلط استعمال سے طبی اعتبار سے دیکھا گیا تو بھی مطلب نقصان ہوتا ہے۔ لہذا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے چشمے لگاتے ہیں، خالی گھورنا بیٹھ کر کے، لیپ ٹاپ ہو اوپر ایک گلاس لگاتے، وہ فون میں بھی آ گیا کہ اگر آپ وہ لگا کر پڑھے تو بھی آپ کا آنکھ کچھ بھی نہیں ہوتا چوں۔ لہذا آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور نگاہوں کی حفاظت سے متعلق ہم کو اپنے بیوی بچوں میں بھی شعور لانا چاہیے۔ عورت کیا سمجھتی ہے، نوز پیس بن لی تو انہیں سمجھتی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کر لی، حالانکہ بات ویسی نہیں ہے۔ عورت جب برقع پہنتے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے دل میں حیا پیدا کرنا، عورت کی نگاہوں میں بھی حفاظت کیا ہے، حیا ضروری ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں خواتین پورا گلوسو پہن لگ رہتے، پورا پاؤں میں ساکس پہن رہتے، اوپر سے فرشتہ دکھتی، اندر سے نوز پیس ہٹا تو نعوذ باللہ وہ کیا کرتے رہتے، گانے سنتے رہتے۔ اللہ اکبر، یہ گناہ غلط ہوا نا یہ۔ لہٰذا نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا، جیسا کہ فرمایا۔ تو یہ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو آنکھوں کا آزادانہ استعمال کرتا ہے اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ چیز، شادی کا رجحان سب ختم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ تو یہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم کیا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ 10 فائدے بتائے ہیں، انشاءاللہ اس میں سے کچھ فائدے بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کا جو حکم ہے یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، اور جو بندہ اللہ کا حکم مانتا ہے اس کی زندگی میں ماشاءاللہ نور آتا ہے، اس کی زندگی میں الحمدللہ خیر آتا ہے۔ اور نگاہوں کی حفاظت کا حکم رسول اللہ نے بھی دیا، اسی لیے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ایک جگہ کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اگر کوئی آدمی نگاہوں کی حفاظت کیا، وہ کہا کہ حدیث میں ہے تو رسول کی اطاعت کیا تو کوئی اللہ کی اطاعت کرے جیسا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے سے ماشاءاللہ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ شرمگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج کل ہم نگاہوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہی شرمگاہیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تیسری چیز سمجھ میں آئی، نگاہوں کو جھکا کر رکھنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بندہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جھکا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے ماشاءاللہ اطاعت کا کیا بولتے ہیں، اطاعت کی حلاوت ڈالتا ہے۔ آج کل طلبہ بولتے، لوگ بولتے ہیں کیا نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے؟ تو نمازوں میں خشوع و خضوع کیسا آئے گا جب کہ آپ کا آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہو؟ جب آپ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے ہوں تو کیا ہوتا، وہ چیز جب سیو ہوتی دماغ میں، اس کے بعد پورے آدھا زنا کرنا شروع کر دیتے۔ تو بولتے نماز میں خشوع و خضوع نہ آنے کے اسباب میں نگاہوں کا غلط استعمال ہے۔ جو بندہ نگاہوں کا صحیح استعمال کرتا ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو پراگندہ نہیں کرتا، جوڑ کے رکھتا ہے، توجہ ایک طرح رہتی ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے۔ اور نگاہوں کو جھکا کر رکھنے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم نافع دیتا ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا من غض بصرہ رزقہ اللہ علما نافعا۔ اللہ اکبر، آپ لوگ سب علم حاصل کر رہے ہیں، ہم بھی علم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ علم نافع دیتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، علم نافع الگ ہے، جی کے الگ ہے۔ آپ کالج میں اور بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں جا کے پڑھتے ہیں نا، وہ سب کیا ہے، جی کے ہے۔ وہ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں تو بس صحیح ہے۔
تو یونیورسٹیوں میں، کالجوں، اسکولوں میں کہاں ہے آزاد مطلب نگاہوں کا صحیح استعمال؟ بلکہ یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے نوجوان لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں یا شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر 10th کلاس ہے، اب وہاں پڑھانے کے لیے اگر وہ مسلمان ٹیچر کو بھیجا تو انہیں پورا نوز پیس بننے کو جا کے وہاں جا کے پورا اٹھاتے چہرے کو دیکھتی، اگر چہرہ ہی نہیں چھپائے تو کیا کریں گے لوگ؟ سبجیکٹ کو نہیں دیکھیں، خالی اسے دیکھتے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے نگاہوں کا غلط استعمال کے مجالات میں ہمارے اپنے مشاعرے بھی ہیں۔ مشاعرے میں کیا ہوتا ہے، کسی لڑکی کو لا لیا جاتا ہے، انہیں کیا برقع پہنتی، انہیں واہ واہ کرنے، لپسٹک لگا لے کو پورا جو ہے وہ کپڑے پہننے کا آتی ہے انہیں، وہ ایک عورت کو اگر مشاعرے میں لا لے تو پورے لوگوں کے لیے فتنہ ہونے، اور انہیں بھی کیا کرتی سب کے سامنے فتنہ کر کے بتاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے آنکھوں کا استعمال کرنے سے بندے کی زندگی میں خیر آتا ہے، اس کے زندگی میں ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان نگاہوں کا غلط استعمال کرتا نا، کیا ہوتا، اس اتباع ہوا آ جاتی ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا، اس کی نگاہیں کہیں ٹھہرتی نہیں ہیں، انہیں برائی میں پڑ جاتا ہے، لہٰذا نہ نماز میں خشوع خضوع آتا ہے اور نہ زندگی میں سکون ملتا ہے، اور آگے کیا کیا ہوتا ہے خود آپ بتا سکتے ہیں، ناجائز تعلقات آتے، غلط چیزیں آتی ہیں، آنکھوں کا زنا ہوتا، اس کے بعد انسان کے پورے اعضاء زنا کرنے لگ جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتا ہے۔ آپ جاتے رہے، کوئی آ گئی یا کوئی آ گئی، کچھ بھی ہوا تو دیکھیں اب فوراً نیچے کر لیے تو کیا ہوتا ہے، اب بول دل میں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا، فوراً نیچے کر لی۔ اور یہ بات بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية۔ آپ نے کہا کہ کسی پر نظر پڑ گئی، جاتے جاتے کسی اجنبی عورت کو دیکھ لے، پوسٹر دیکھ لے، کیا تو بھی وہ جو ہے گانا دیکھ ڈالے، تو بولے پہلی نظر معاف ہے، دوسری پیچھے پیچھے مت ڈالو اور مت دیکھو۔ اب بعض لوگ ایسے خبیث قسم کے ہوتے ہیں، حدیثوں کو نعوذ باللہ اپنے خواہشات کے سامنے لا کے جھکاتے ہیں۔ پہلی نظر لمبی دیکھے تو کیا ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے یہ اسلامی معاشرے کو پاک کرتا ہے۔ سارے جو انسانی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کی ماشاءاللہ مکمل طور پر حفاظت ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نمازوں میں توجہ دیتا ہے، دلاتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اطمینان والی زندگی ملتی ہے۔ غلط چیزیں دیکھ لے تو بعد میں وہ سیو ہوتی، بعد میں حسرت آنا شروع ہو جاتی، لہٰذا پورا ذہن پراگندہ ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ جاتے۔ اور اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے سے ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ پوچھیں گے حفاظت کیسے کرنا؟ آج کل دیکھیں تو ہر جگہ غلط چیزیں چھینا، یاد یہ نسخہ بتاتا ہوں، ہمارے درس کی سب سے بڑی بہترین چیز ہے، اگر آپ آنکھوں کا صحیح استعمال چاہتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر، کیا بولے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سارے مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، بولے رات کے اندھیرے میں انسانی اعضاء جب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، نوٹ کرو یہ، جب رات کے اندھیرے میں انسانی اعضاء جب اللہ کی اطاعت میں اندھیرے میں لگ جاتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دن کے اجالے میں ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ جو ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ آپ رات میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے، جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں آیا تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز پڑھے، سب کرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کے جو ہے غلط استعمال سے آپ کو بچا لے، کیا ہوگا؟ دن میں اگر کوئی آپ غلط چیز دیکھنے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو غلط چیزوں سے بچا لے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اپنی زندگی میں اگر آپ کوئی گناہ کرنے گئے، گناہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیا تو سمجھ جاؤ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گناہ کرنے جاتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رکاوٹ ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بھی مکمل طور پر جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ عشق وغیرہ جو لڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھ مارنا، لائن مارنا وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، یہ آنکھوں کے غلط استعمال سے ہی آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا آنکھوں کا استعمال کرنے سے، آنکھوں کو چھپا کر رکھنے سے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آنکھوں کو جھکا کر رکھے. جو آدمی آنکھوں کو جھکا کر نہیں رکھا اس کی شرمگاہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے. ہم آپ کے سامنے کچھ اسلاف کی چیزیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کیسے ماشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے. شاید دن ہے 10 ذی الحجہ کا، جسے یوم النحر کہتے ہیں، جس دن 5 کام ہوتے ہیں: رمی، حلق، ذبح، طواف اور سعی. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کر رہے ہیں جانور پر بیٹھ کر. اللہ کے نبی کے پیچھے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ پیچھے بیٹھے تھے. اللہ کے نبی جانور پر طواف کر رہے ہیں. طواف کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ طواف جانور پر کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طواف کا طریقہ بتایا، جیسا کہ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگو حج کے تمام عمل سیکھ لو، میں اس کے بعد تم سے ملنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت مطلب کیا ہے، کیا کر اشارہ دے دیا تھا. تو جیسے ہی اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھ کر طواف کر رہے تھے فضل ابن عباس، ایک عورت آئی، قبیلہ خثام کی تھی، وہ شاید خوبصورت تھی، اور فضل ابن عباس بھی شاید ذرا نوجوان تھے. کوسا دن؟ ذی الحجہ کے دن، حرمت والے دن. اور دن کوسا؟ یوم النحر. کہاں؟ کعبۃ اللہ میں. پیچھے بیٹھے ایک عورت آئی، انہیں اٹھا کر بچے کو پوچھے یا رسول اللہ یہ بچے کو حج ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا نفل حج ہو سکتا ہے وہ، لیکن کرے تو انشاءاللہ تم اللہ ثواب بھی دے گا. تو جیسے بچے کو اٹھا کر اس پر بچے پر حج فرض ہے کیا پوچھے، تو اس موقع پر حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ عورت کی طرف دیکھنے لگے. اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش نہیں رہے. آپ نے کیا کیا؟ فوراً ماشاءاللہ انکار کیا، فوراً پکڑ کے جو ہے مطلب گردن پھیر دی. تو اسے معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرمت والے دنوں میں، حج کے دنوں میں، مکے میں بھی اگر ہوں تو یہ ماشاءاللہ نگاہوں کے غلط استعمال سے اپنے صحابہ کو الحمدللہ روکتے تھے. آج کل تو کیا ہے، طواف کرتے رہتے پورا چہرہ کھلا رہتا ہے. سعودی عرب کی عورتوں کے علاوہ، انڈیا کی دیندار عورتوں کے علاوہ کہاں ہے، پردہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پردہ کرنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے. تو مردوں کو خصوصاً کو بیان کیا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھے. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ خصوصاً عید کے دن بھی نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اہل علم کہتے ہیں ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہم جو ہے اسے گئے، عید کو گئے، تو ہم دیکھے سفیان ثوری کا ایسے ہی ہے چہرہ، بس نیچے دیکھے جا رہے ہیں. وہ بلکہ سفیان ثوری بولتے ہیں عید کے دن سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ خواتین آتے، بچے آتے، اچھے کپڑے پہن کر آتے، نگاہوں غلط استعمال ہوا تو نافرمانی نہیں ہونا نا، اس لیے کرتے. اور بعض اسلاف کے بارے میں آتے، یہاں دیکھیے ایسا اپنے انگوٹھے کو ایسا رکھ کے چل کو جاتے یہ رہتے، اسے دیکھ کو چل کو گئے، اسے دیکھ کر چل کر آئے. تو بیوی آتے ہی پوچھی تمہیں عیدگاہ میں عورتوں کو سب دیکھے کیا؟ انہوں بولے اللہ کی قسم میں ایسے ہی رکھ کر گیا، وہ انگوٹھے کو دیکھ کر واپس آ گیا. لہٰذا عید کے دن بھی جہاں مطلب شاپنگ مال ہوتے ہیں، ڈی مارٹ ہے، ریلائنس مارکیٹ ہے، کہیں بھی کوئی بھی چیز ہے، تو ایسی صورت میں اپنی نگاہوں کو ہمیں جو ہے مکمل طور پر جو ہے نیچا رکھنا چاہیے. مرد جاتے ہیں، عورتیں جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہے نگاہوں کو نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. دعوتوں میں ہو، کہیں بھی ہو، حج میں بھی ہو، عمرے میں ہو، کہیں بھی ہو تو دعوتوں نہیں چلتی. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم چہرہ کھلا رکھتے تھے، کوئی یا تو فوراً اوڑھ لیتے تھے. اگر ہم اپنے گھر میں اگر ایسا ماحول پیدا کریں بھی، بچوں کو بولے ہمیں کہاں زنا کر رہے ہیں پوچھتے ہیں، نہ غلط بات ہے نا وہ. اور اسی طریقے سے ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رات میں ایک مرتبہ خواب میں دیکھے وہ اجنبی عورت کو، اللہ اکبر اللہ، یہی تقویٰ، رات میں اجنبی عورت کو دیکھے خواب میں. ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ دیکھے تو خواب میں جیسا بولے، اپنا چہرہ پھیر لیے، بولے انہا لا تحل لی، میرے لیے وہ حلال نہیں ہے. حالانکہ انسان جو ہے مکلف نہیں ہوتا، خواب میں جو ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بھی مطلب وہ معاف ہے اسے، اس حالت میں جو ہوتا ہے سونے کی حالت میں. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے. تو نگاہوں کی حفاظت کرنے سے بندے کو دنیا کی زندگی اچھی ہوتی ہے، گناہوں سے بندہ بچتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نگاہوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کے پاس جواب دے سکتے ہیں. غلط استعمال کرے تو دنیا میں برباد، آخرت برباد ہو جاتی ہے. اور خصوصاً
یہ جو ریس ہوتے ہیں نا فون کے، سوشل مطلب لیپ ٹاپ کے، اس سے نگاہوں پر ہمارا بہت یہ ہوتا ہے۔ میرے والد مرحوم رحمہ اللہ کو دیکھتے تھے، وہ بیٹھے تو روشنی کدھر سے آنا وہ بھی دیکھتے تھے، ادھر سے آنا ادھر سے آنا برابر بیٹھتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہے، رات میں پلیٹ آف کر کو فل برائٹنس کو دیکھتے ہیں۔ تو آنکھوں کی اپنی حفاظت کیجیے، آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بچوں کو بچپن میں اگر فون زیادہ دکھائے تو کیا ہوتا، دکھانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سوڈا گلاس بولتے ہیں نا، وہ آ جاتا ہوتے 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 نعوذ باللہ کہیں جا کے ہو جاتا وہ۔ بہرحال اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں تاکہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کی اصلاح میں نگاہوں کی حفاظت کا بہت اہم رول ہے۔ جب بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو معاشرہ جرائم سے پاک رہتا ہے۔ اور آخری بات ہے، حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ راستوں مت بیٹھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھنا پڑتا ہم تو آپ نے فرمایا راستے میں بیٹھتے حق یہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ آنے جانے والوں کو فلاں کی بیوی گئی، فلاں کی بہن گئی، ایسا بولتے ہیں، بہت غلط ہے نا یہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ راستوں میں بیٹھتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں تو چھیڑنا کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب جو ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو غلط استعمال تمام مجالات سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات کے اندھیرے، خصوصاً ٹھنڈی آ رہی نا، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، لمبی راتیں آتی ہیں تو رات میں اگر ہم اللہ کے سامنے تہجد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں ہماری نگاہوں، ہمارے اعضاء کو جو ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہ کے ہر فتنے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہ کی اور آنکھ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنے اور اس کے غلط استعمال کر جتنے مجال ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔